طرح وزیر اعظم عمران خان، وہ جب انہوں نے یہ ویژن میں تو کہوں گا ریوائیو کیا، کیونکہ بنیاد تو تھی ہی ہماری فلاحی ریاست، کوئی ریاست مدینہ ہمارا کوئی پہلا تعارف تو نہیں ہے اس سے، پاکستان تو اسی بیس پر بنا تھا، لیکن بہت دل دکھتا ہے جب کوئی اس کو بدقسمتی سے اس کو تانا بنا کر کہتا ہے کہ ایسی ہوتی ہے ریاست مدینہ، بجائے کہ وہ اس کی اینٹ بنے خود کہ میں نے کیا کیا اس ریاست مدینہ کے لیے، میں نے بھی تو کلمہ پڑھا تھا۔ سو آپ کے دل پہ کیا بیتتی ہے جب لوگ ریاست مدینہ کو ایسے کیجولی موک کرتے ہیں یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں؟ اقبال کا شعر ہے، ایک فغان بے شرر سینے میں باقی رہ گئی، ایک فغان بے شرر، آہیں ہیں اٹھتی نہیں، بے شرر ہیں سینے میں باقی رہ گئی، سوز بھی رخصت ہوا جاتی رہی تاثیر بھی۔ اول تو کسی حکمران نے یہ کام نہیں کیا، یہ بات نہیں کی۔ اب ریاست مدینہ کوئی گھر ہے جو وہ عمران خان بنائے گا؟ ان لوگوں نے بنانے، جھوٹے نے جھوٹ چھوڑنا تھا، واہ، رشوت خور نے رشوت چھوڑنی تھی، دھوکہ دینے والے نے دھوکہ چھوڑنا تھا، زنا کرنے والے نے زنا چھوڑنا تھا، شراب پینے والے نے شراب چھوڑنی تھی، ناپ تول میں کمی کرنے والے نے ناپ تول میں کمی کرنی تھی، ماں باپ کا بدتمیز ان کا فرما بردار بننا تھا، بیوی سے بے وفائی کرنے والا، شادی کر کے بھی منہ کالے کرنے والے، اور نہ ایسا کریں لیکن بیوی سے انتہائی بدتمیزی کرنے والا، وہ اس کو چھوڑتا، بیوی خاوند کی نافرمانی کو چھوڑتی، اب وہ اس کو پھیلا دے، مزدور کو مزدوری اس کے ٹائم پر۔ یہ کام تو ہم نے مدینہ ریاست بنانے دیا، انہوں نے کہا بھی کرو، تو لوگوں نے الٹا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو اس میں تو مجرم ہے ہم سارے، اس کو تو اجر مل رہا ہے، اس کو تو اجر مل رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ریاست مدینہ پر اس کو لانا چاہتے ہیں، اللہ ان کی تو نیت، اگر وہ نہیں بھی لا سکا تو اس کو اللہ اجر دے گا۔ اوئے ہوئے، مسئلہ تو ہمارا ہے جی دیکھنا، نیت پہ، نیت المومن خیر من عملہ، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کہ عمل کرتا ہے اجر ملتا ہے، لیکن نیت کرتے ہی عمل کا اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ نیت جو جب میں یہاں سے مسجد کی طرف جاتا ہوں تو یہیں سے مجھے نماز کا اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ تو نیت کر رہا ہے، کھپ رہا ہے، اس کو تو اجر ملا۔ میرا کوئی سیاسی وین کوئی نہیں ہے، میں سب کی قدر کرتا ہوں، نہ میں پی ٹی آئی سے ہوں، نہ میں نون لیگ سے ہوں، نہ میں کافی لیگ سے ہوں، نہ میں پیپل پارٹی سے ہوں، نہ میں وہ جمعیت علماء اسلام سے ہوں، نہ میں جماعت اسلامی سے ہوں۔ میں سب رہنمائی چاہتے ہیں، تبلیغ میری جان ہے، تبلیغ میری پہچان ہے، میں سب سے ملتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، لیکن دیانتداری کی بات تو کرنی چاہیے۔ جی بالکل، کہ اگر اس نے ایک اچھی چیز ہمیں کہی تھی تو ہم شروع کرتے، سچ بولتے، دیانتداری سے چلتے، ظلم نہ کرتے، ناانصافی نہ کرتے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سب بے بس ہیں اس سسٹم کے سامنے، یعنی وزیر اعظم بھی اس کے سامنے بے بس ہے، حکومت بھی بے بس ہے۔ اتنا بڑا سیل طوفان ہے، آپ ایک بنی بنا کے کیسے روکیں گے؟ جی، جب عوام سے ظلم شروع ہوتا ہے کہ جھوٹا کیس، جھوٹی ایف آئی آر کٹواتے ہیں، ظلم تو یہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر پولیس وہ ایف آئی آر قبول کرتی ہے، پھر ظلم یہاں پہنچتا ہے، پھر وکیل اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے اپنی فیس کی خاطر جھوٹ لڑتا ہے۔ اچھے بھی ہیں وکیلوں میں، اچھے بھی ہیں، ججوں میں انصاف پسند بھی ہیں، عوام میں بھی ہیں۔ ظلم کو ظلم کیوں کہتے ہیں؟ ظلم ظلمات سے ہے، ظلم اندھیرے کو کہتے ہیں۔ جیسے اندھیرے میں کسی کو نظر نہیں آتا، ظالم کو نظر نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو ظلم تو عوام سے شروع ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصحابہ کرام بہت گنتی کے، نہ اسٹیٹ مسلمان، ٹرائب سارے، کوئی بھی مسلمان نہیں، تو وہ گنتی کے لوگ اس معاشرے کو بدل دیتے ہیں۔ ہمارے سب کے سب مسلمان، ہم معاشرہ کیوں نہیں بنا پا رہے؟ نہیں، ہم کوئی باہر سے آئے گا؟ ہماری دیکھو نجم میاں، ہماری اکثریت غلط چل رہی ہے، اکثریت تو جھوٹ پہ چل رہی ہے، اور اکثریت پر فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن نبی سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، نہلک وفینا الصالحون، نیک لوگوں کے ہوتے بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ کہ اذا قصر الخبر، جب گناہگار لوگ زیادہ ہوں گے تو تباہی آ جائے گی۔ کیا یہ مایوسی ہے کہ ہم اچھے ہو ہی نہیں سکتے؟
نہیں، اس کے پیچھے مایوسی ہے؟ کوئی مایوسی نہیں. یہ کیا ہے پھر؟ مایوسی تب ہو کہ میں نے ہدایت دینی ہو یا آپ نے ہدایت دینی ہو. ہدایت تو اللہ کہتا میں دیتا ہوں. آپ تو مایوسی دور کرنے والے ہیں، لیکن نوجوان اور عوام، یعنی میں جب ہماری نوجوان نسل میں برائی آئی ہے لیکن اچھائی بھی بہت آ رہی ہے. جی، خاص طور پر سوشل میڈیا نے بہت بڑا اثر ڈالا ہے. آپ مطمئن ہیں اس بات سے کہ برائی کے ساتھ ساتھ اچھائی بھی؟ اچھائی کا لیول بڑھ رہا. پہلے تھا تب کہ برائی کا لیول بڑھتا جا رہا تھا، اچھائی کا لیول ایک جگہ پہ رکا ہوا تھا. اب اچھائی کا لیول اوپر جا رہا ہے ماشاءاللہ، برائی کے ساتھ ساتھ. اچھا، جب ایک سطح پہ پہنچیں گے تو اللہ الگ کر دے گا، جھاڑو پھیر دے گا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اچھائی کا گراف اوپر جا رہا. میں گورنمنٹ کالج نے مجھے انوائٹ کیا جہاں میں ایف ایس سی کی. میں جب انٹر ہوا تو میرے آنسو نکل آئے کہ میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا کہ تو مولوی بننا ہے تو گھر سے نکل جا. اللہ 23 نومبر 1972. تو میں گھر سے نکل گیا. میرا باپ کہتا تھا ڈاکٹر بن، بڑی عزت ہوئے گی، بڑے پیسے ہون گے. تو میں جب وہاں گیا تو مجھے خیال آ رہا تھا اگر میں ڈاکٹر ہوتا تو مجھے وی سی نے یہاں بلانا تھا اور میرا یوں پروٹوکول اور استقبال اور بچے پھول گرا رہے ہیں. کبھی جی سی کی ہسٹری میں وہ گراؤنڈ فل نہیں ہوا اور اس دن وہ گراؤنڈ فل تھا. سبحان اللہ. بچے بچیاں، ایک کراؤڈ تھا بہت بڑا. تو یہ ہمارے زمانے میں تو نہیں تھا. ہم جب کالج پڑھتے تھے تو اقبال ہاسٹل کے درمیان میں نا کیسے بنا ہوا ہے، باڑ لگی ہوئی ہے تو اس کے اندر گھاس ہے. جی جی. اس میں ایک پرانی پھٹی ہوئی چٹائی پڑی ہوتی تھی. جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو میں نے ان کے وارڈن سے کہا کہ میں نے یہاں کبھی نماز نہیں پڑھی تھی جب میں یہاں تھا، آج میں یہاں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے اچانک کہا. 40-50 لڑکے باوضو تھے میرے ساتھ شریک ہو کے وہاں ہم نے نماز پڑھی. تو بہت چینج ہے. تو پھر یہ نوجوانوں میں جو اینٹی ڈپریسنٹ، ہر دوسرا تیسرا نوجوان، ہم نے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا جب ہم چھوٹے تھے. جی بالکل، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ڈپریشن کیا. تو یہ اینٹی ڈپریسنٹ، شادی سے پہلے اینٹی ڈپریسنٹ، شادی کے بعد ریلیکسنٹ. اچھا، بچیوں کو شادی کا پریشر، والدین کو شادی کی جلدی، اور پھر غلط فیصلے. ہر روز آپ تو بہت زیادہ ایکسپوجر ہے آپ کا، لیکن جو میں دیکھتا ہوں ہر روز یہی کیسز. ایسا ہی حال. تو یہ شادی تو لتسکنوا الیہا مودہ و رحمہ، یہ تو سکون، محبت، رحمت تھا. تو یہ کیا بنا دیا؟ دیکھیں، میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انصار مدینہ بڑے اچھے لوگ ہیں. جب کسی کی بیٹی کو لے کر آتے ہیں دلہن بنا کے گھر تو اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ماں باپ کے گھر ہوں یا سسرال کے گھر ہوں. اتنا اس سے اچھا سلوک کرتے ہیں. ہمارا ہندی معاشرہ ہے. ہمارے اندر جو اسلام آیا عبادت کی حد تک آیا. معاشرت کو چینج کرنے والے اسلام کے لیے زیادہ پسینہ بہانے کی ضرورت تھی، علماء کو بھی اور صالحین کو بھی اور خود اپنی ذات کو بھی.